الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام سامعین کرام اور سامعات، تین چار جمعوں سے ناچیز کا موضوع چل رہا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم اس کی باریکیوں میں، گہرائیوں میں مصروف ہو گئے، سمجھانے لگے، سمجھنے لگے بتوفیق اللہ. آج اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے معراج کے واقعے میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی
3 بڑے تحفے نصیب ہوئے۔ سب سے پہلے نماز، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول، پھر جو بھی موحد ہوگا مشرک نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شہادت سفارش نصیب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی کی اللہ کے سامنے کہ اتنی آپ کو رفعت بلندیاں ملی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان کے اندر عقل سلیم ہو تو اللہ کا ان گنت دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے جلیل القدر، کتنے مصطفیٰ مجتبی، خیر الورا، خیر البشر، خیر البریہ، خیر الخلائق نبی عطا فرمائے کہ جو فرشی ہو کے عرش سے چکر لگا کے آئے اور ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آئے۔ اگر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں بیان کروں تو آپ سارے تائید کرو گے، جب کوئی آدمی شہر سے یا ملک سے یا دیہات سے باہر جاتا ہے، اگر گنجائش ہو تو وہ ضرور سوچتا ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کیا گفٹ لے کے جاؤں، کیا تحفہ لے کے جاؤں، اور بچے بھی منتظر ہوتے ہیں، عورتیں بھی منتظر ہوتی ہیں کیا لائیں۔ اگر گہری نظر سے سوچا جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن بلندیوں کو پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے پیارے محبوب بندے کو سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک، جہاں اللہ نے برکات ڈالی ہیں اور برکات موجود ہیں۔ میرے آقا معراج پہ گئے تو عبد، واپس آئے تو عبد، دنیا میں رہے عبد بن کے، دنیا سے رخصت ہو گئے عبد بن کے، قیامت کے دن بھی عبد ہو، لیکن ایسا عبد کہ نہ ان جیسا کوئی عبد ہے اللہ کا بندہ اور نہ ہوگا۔ عبد کہتے ہیں بغیر چون چرا کے مان لینا، بس اس کو عبد کہتے ہیں۔ آپ کے بعد جتنے آپ کی امتی ہیں سب عباد ہیں، عباد، ان میں اس عبد کی خوشبو ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تو ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ لے کے آئے، اور خود کیا لے کے گئے اللہ کے پاس؟ اللہ کو نہ مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ غلاموں کی ضرورت، نہ لوڈیوں کی ضرورت،
نہ فرش کی نہ عرش کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا بس میری عبادت ہو۔ رازق میں، خالق میں، مالک میں تمہیں کوئی فکر اور پریشانی وہ نہیں ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے لاڈلے پیغمبر بڑے دور سے آئے ہو، اللہ کی پتہ ہے، پیار سے پوچھ کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ یہ بات میں یہاں واضح کر دوں، کئی کہتے ہیں کہ واقعہ معراج میں عابد اور معبود کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ کئی جاہل نعت خوان اور جاہل مولوی کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو رج رج کے سیر ہو کے جتنا جی چاہا اللہ کا دیدار کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، صاف حدیث ہے صحیح کہ فرمایا اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا قیامت تک۔ پھر کہتے نہیں جی وہ دنیا میں نا، وہ تو آخرت ہے۔ آخرت نہیں ہے، آپ گئے روح مع الجسد، اور قیامت سے پہلے جو اللہ کے پاس جاتا ہے تو صرف روح ہوتی ہے، جسم اس قابل ہی نہیں۔ عام انسان کی بات میں کر رہا ہوں، انبیاء کی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے روح مع الجسد، وہی قانون جو دنیا میں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، نہ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ پا سکتی ہے، اور اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ قیامت تک یہ قانون واضح ہے، کوئی آمنے سامنے بالمشافہ بالمشاہدہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ثم دنا فتدلی، قریب ہوئیے، مراد جبرائیل امین ہے، فتدلی اور قریب ہوئیے، فکان قاب قوسین او ادنی، بڑے قریب بڑے قریب، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اگر آمنے سامنے کی بات ہوتی تو پھر ہوتا تکلم، اوحی الی عبدہ ما اوحی، آمنے سامنے نہیں، پھر بھی وحی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی۔ یہ بات کوئی بھی کہے بالکل رد کر دینا ہے کہ قرآن کا فیصلہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے نہ دنیا میں نہ آسمان پہ کوئی براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی اللہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہے اللہ، یہ تحفہ لے کے آیا ہے، اور اللہ کو یہ تحفہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند، اتنا پسند کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کی عظمت۔ اب رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے وہ گنہگار جنہیں سزا ہوگی قیامت کے دن، پھر ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، بے نمازی ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، سود خور ہیں، جھوٹے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، امانت پہ خیانت کرنے والے، ماں باپ کے گستاخ ہیں، وہ علماء جو حق بیان نہیں کرتے وغیرہ، سب رب کائنات نے دکھایا اور ان سزاؤں کو آپ نے دیکھا۔ پھر جنت دوزخ کی سیر کرائی، جس طرح کوئی مہمان آئے تو ہم کہتے ہیں آؤ وزٹ کراتے ہیں، سیر کراتے ہیں اپنے علاقے کی مکانات کی۔ تھوڑے سے ٹائم میں اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب
عند سدرۃ المنتہا، آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ خوش ہوں گے اس بات سے، اور ہونا چاہیے کہ میرے آقا جب جا رہے تھے نا معراج پہ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتویں آسمان تک، تو بار بار ایک آواز آتی تھی، تقدم 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 تقدم۔ کتنا بھی بڑا مہمان ہو تو ایسے کوئی نہیں ہوتا ہے آ رہے ہیں اچھی بات ہے، آ رہے ہو اچھی بات ہے، آ کے کہا جاتا ہے اہلم و سہلم و مرحبا، اپنے آل میں آئے ہو، بڑے اچھے علاقے میں آئے ہو، آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بس یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن میں عاجز گنہگار، جب میری یہ کیفیت ہے تو یقیناً آپ کی بھی ہوگی کہ میں اس کو بیٹھ کے بہت سوچتا ہوں، کتنا پیار ہے اللہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ معراج پہ جا رہے ہیں تو آوازیں آ رہی ہیں، تقدم تقدم تقدم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے آپ کا آنا، کہ آ رہے ہیں، بلایا ہے، جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آپ آگے اکیلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے بہت عزت والا ہے، تقدم تقدم تقدم، آؤ 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 میرے لاڈلے پیغمبر۔ اب رب کائنات نے آپ کو جو تحفے عطا کیے، ان میں سے سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ میرا خیال میں پکے نمازی، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں الحمدللہ، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ معراج کی رات یہ تحفہ نصیب ہوا تو بڑی عظمت ہے اس کی۔ بلایا، کیا دے کے بھیجا؟ نماز، اور وہ بھی 50۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل یہ سچی بات ہے کہ 5 پڑھتے ہیں نا، نمازیں 5 فرض ہے، کوئی فرق لگاتا ہے، کوئی کمزوری کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن نمازیں 5 ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ رب کائنات کے قانون پکے ہیں، اٹل ہے۔ 50 فرض کی وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اب 5 ہے، ہر ایک کا ثواب کم از کم 10 گنا، تو پھر بھی وہ 50 اللہ کے پاس جاتے، ادھر سے 5 آئی ہیں، اللہ نے تخفیف کر دی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتی ہیں میرے بھائی اشرف صاحب کی نمازیں، آپ کی نمازیں، میں عاجز کی نمازیں، تو یقین کرنا ہے کہ وہ 5 نہیں جاتی، فرما 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ کہتے ہو نا، حرم میں گئے، حرم مکہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مدینہ منورہ میں 10,000، اور ایک روایت میں 50,000 آتا ہے، جو بھی ہے، مراد تو کثرت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، بعض روایات میں 25 کا ہے، گھر سے آؤ وضو کر کے 27، مسجد میں کرو تو 25۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ 27 سے 25 سے ضرب نہ بھی دیں کہ وہ اپنی جگہ ہے، کو اکیلا بھی تو پڑھتا ہے، وہ 5 نہیں ہوتی، وہ 50 ہوتی ہیں، اس قانون کے مطابق کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، فرماتے تھے قرآن کا حافظ تو ہر کوئی ہے، نماز کا حافظ کوئی کوئی ہے۔ بڑا دل پریشان ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب دیکھتے ہیں اپنی برادری میں، بہن بھائیوں میں، بھتیجوں میں، بھانجوں میں، شاگردوں میں، دوستوں میں، نمازیوں میں
کاروباریوں میں، تاجروں میں، کہ جس کو پکا نمازی کہتے ہیں وہ بہت کم لوگ۔ آپ کہیں گے استاد جی پکا نمازی کس کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ جواب دوں کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، بالکل جواب میرا ٹھیک، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ جواب بھی میرا آپ ٹھیک کہیں۔ لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ پکا نمازی وہ ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکے کہ میرے ذمے کوئی نماز نہیں، زندگی میں ایک ایک نماز قضا کرے ساتھ اگر ذمے ہے، احتیاطاً بھی کبھی پڑھے نہ ہوئی تو نفل بن جائے۔ 1000 دفعہ 1000 مجموع میں نے یہ بات کی کہ میرے سراجی والے استاد علمی میراث والے استاد عبد القدوس رحمہ اللہ ایک دفعہ نمازیں شروع کر دی، بڑھاپا، فالج کبھی کچھ اٹیک ہوا، تو میں نے عرض کی استاد جی آپ نمازیں کیوں قضا کر رہے ہیں؟ آپ میرا خیال ہے استاد جی آپ یقین ہے آپ کے ذمہ کوئی نماز نہیں۔ تو فرمانے لگے میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، تھوڑا سا شک ہے کوئی نماز نہ قضا ہوگی، میں وہ نمازیں قضا کر رہا ہوں۔ عمرے بھی کی ہوئی تھے، حج بھی کی ہوئی تھی، اور بعض اوقات جاتے تھے 3 مہینے نہیں آتے تھے، عمرے پہ گئے حج کر کے آتے تھے، اس وقت اجازت ہوتی تھی سعودیہ۔ تو پکا نمازی وہ ہے 5 نمازیں پڑھے جماعت کے ساتھ، یہ اصطلاح ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ دعوے سے کہہ سکے بھائی جہاں تک میری سمجھ ہے میرے ذمے کوئی نماز نہیں، جو قضا ہوئی میں نے کر لی اور احتیاطاً بھی کر لی۔ میرے وہ استاد صاحب ترتیب تھے، ان کے جنازے پہ ایک آدمی نے بات کی، وہ بھی استادوں کا شاگرد تھا، تو کہنے لگا استاد صاحب ترتیب تھے، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں 5 سے زیادہ نماز قضا ہی نہ ہوئی ہو، 2 3 4 5 ہو گئی کر لی پھر صاحب ترتیب ہے، 6 7 8 ہو گئی پھر صاحب ترتیب نہیں رہے گا۔ پھر جو صحیح بات ہے جب جتنی دفعہ 6 7 8 9 ہو گئی اور اس نے قضا کر لی پھر صاحب ترتیب بن جائے۔ بہرحال صاحب ترتیب ہونا، اور اس کے لیے پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر صاحب ترتیب ہے نا اسے اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ جماعت سے پہلے پہلے پڑھ لے تاکہ تیری ترتیب اور غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرحال نماز کا حافظ کوئی ہوتا ہے، اور نماز کی پابندی جس طرح کرنی چاہیے اس طرح بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت کے امیر تھے، غالباً نام ان کا محمد جعفر تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے ایک قاری نور محمد صاحب تھے ہمارے علاقے میں، انہوں نے بات سنائی کہ ہم راول پنڈی سے پنڈی گیب جا رہے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگے میں قاری تھا میں نے کوئی نہیں کہا، فکر تو مجھے بھی تھی، لیکن بار بار حاجی صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے اس علاقے کے، روتے تھے تڑپتے تھے، ڈرائیور کو کہتے تھے روکو میں نے نماز پڑھنی، میری نماز رہ جائے گی، جس طرح آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے چلا ہو جاتا ہے، میری نماز، اور نماز کا کیا بنے گا، ظالموں روکو، نہیں روکی ڈرائیور نے۔ قاری صاحب نے مجھے فرما کہ میں نے دیکھا آگے ایک پھاٹک آئی، تو پھاٹک بند ہے، گاڑیاں رکنی شروع ہو گئی، تو حاجی صاحب جلدی سے اٹھے، امیر صاحب جلدی سے اٹھے، وضو تھا بیٹھ کے نماز پڑھ لی، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، جو نماز سے فارغ ہوئی گاڑی میں آئے تو پھاٹک کھل گئی، تو ڈرائیور بھی ناراض، کلینڈر بھی ناراض، اور گاڑیوں کے بند کیوں کی ہے؟
تو پھاٹک والے نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پھاٹک بند کر دیا، ابھی ٹائم نہیں تھا گاڑی۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ساری بس میں کہا اللہ نے بند کرائی ہے پھاٹک، اللہ نے کھلائی ہے۔ کہ ایک بندہ اتنا تڑپ رہا ہے نماز کی وجہ سے، اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا تڑپ رہا ہے، اللہ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو کسی کو روک سکتے ہو نماز سے؟ یقین کرنا ہمارے گھر میں سب کچھ ہونا، اور ہے بھی صحیح، آپ کے میرے پاس ساری سہولتیں ہیں، گھر میں جو بے نمازی حضرات ہیں وہ ہمارے دشمن۔ کیوں دشمن؟ جو بے نمازی ہیں ہمارے گھر میں وہ برکت نہیں جو ہونی چاہیے، وہ رزق نہیں جو ہونا چاہیے، وہ اتفاق نہیں جو ہونا چاہیے۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ گھر میں بے نمازی ہے، باپ ہے یا ماں ہے، کہہ دو ایسے رحمت آ رہی ہے، تم نے روکی۔ ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے گھر میں جو بے نمازی ہے نا، بے نمازی پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جامع شفیعہ کا فارغ ہو، جامع صدیقیہ کا فارغ ہو، جامع دار التوحید و سنہ کا فارغ ہو، یا چلہ بھی لگایا ہوا ہو، 4 مہینے بھی لگاتا ہو، لیکن بے نمازی ہو، بغیر عذر کے، جب وہ وقت گزر گیا، عذر یہ ہے خدا نخواستہ کہ اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہے یا سو گیا، کوئی جگانے والا نہیں، اس بات میں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں کرے گا، اگر ہوا عالم تو اس پہ لعنت برستی، نہ اس کے علم کو دیکھا جاتا ہے، نہ حافظ قاری کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم بے نمازی کے حوالے سے چلیں نا تو ہمیں بہت زیادہ غم اور دکھ ہوگا یہ کہ ہمارے گھر میں یہ لعنت موجود ہے، بے نمازی۔ معذرت کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کے سامنے جواب دے دیں، اس لیے میں کہ ایک چھوٹی سی بات سنانے لگا ہوں، بعض لوگ اور رنگ دے دیتے ہیں علماء کی بات کا، میں تو سمجھانے کے لیے کہنے لگا۔ میرے بیٹے حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، مقرر ہیں، اللہ کے فضل سے چھوٹے دین کے خادم ہیں، چھوٹے سے خادم، بہویں بھی سمجھدار ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ کبھی مجھے موقع ملتا ہے، سن رہے ہوں گے میرے گھر والے سارے، میں سب کو بٹھا کے کہتا ہوں یاد رکھنا میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے وہ یاد رکھنا بے برکتی کا سبب ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ نماز کی پابندی کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، حالانکہ مجھے الحمدللہ یقین ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، آپ بھی سارے کیا کرو۔ آگے اگر اس کے باوجود کوئی بے نمازی ہے، کمرے میں نہیں پتا کہ اس نے نہیں پڑھی، وہ پھر اللہ کے ساتھ معاملہ۔ آج ہمارا موضوع معراج کے حوالے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے نا، اس لیے اس میں جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ یہ یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے پروگرام، ویسے بھی لوگ سنتے ہیں، 1000 دفعہ کوئی ناراض ہونا تو آپ نے کہنا ہے کہ استاد نے کہا بے نمازی آدمی پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، بے نمازی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کے گھر میں رحمتیں نہیں آتی جو آنی چاہیے، اور جتنا پکا مومن ہوگا وہ بے نمازی سے اس وجہ سے ناراض ہوگا تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرا بڑا پیارا روحانی بیٹا بیٹھا ہے جاوید کڑھائی والا، اس کے گھر والی میری روحانی بیٹی ہے، بالفرض وہ نماز نہ پڑھے یا اور کسی کی بیگم نماز نہ پڑھے اور وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے جیسے کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ نماز کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ فَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ جو سر کا درد ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے،
یہ کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے. پھوڑے پھنسیاں نکلے تو وہ کوئی بیماری نہیں، وہ علامت ہے کہ خون خراب ہے. پیشاب زیادہ آ رہا ہے، پیشاب زیادہ آنا بیماری نہیں ہے، علامت ہے کہ مثانے یا گردے کا مسئلہ ہے، یہ شوگر ہے. تو ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. ایمان کی نشانی نماز. اگر انسان نماز کا پابند ہے تو ایمان کامل ہے. اور پھر یہاں سے مسئلہ نکلا، میرا خیال ہے کوئی انکار نہیں کرے گا، ایمان کی نشانی نماز ہے. تو پھر بے ایمانی کی نشانی کیا ہے؟ بے نماز. بے ایمان کا کیا مطلب؟ یہ نہیں اس کا ایمان کامل ہے، ہم کافر نہیں کہتے، نہ کہنا ہے، یہ فتویٰ اپنے اوپر لگتا ہے. لیکن میں اگر بات بغیر دلیل کے کر رہا ہوں تو مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہو، لیکن انشاءاللہ آپ نہیں کرو گے کہ جب ایمان کی نشانی نماز ہے تو ایمان کامل ہے. تو پھر نماز نہیں تو آگے خود یہ مسئلہ سوچ لو، فتویٰ نہیں کہ کیا حالات. کوئی آدمی بھی ہے اگر بے نمازی کے ساتھ اس کی محنت نہیں رہتی، فکر نہیں رہتی، چاہے ماں باپ کیوں نہیں، استاد کیوں نہیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ ایک بات سناتے تھے لال سرور، کہ ہم ایک جگہ پڑھتے تھے تو ایک استاد تھے بڑے قابل، بہت ہی قابل، ایسے کتابیں انگلیوں پہ یاد تھی. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ میری کچھ عرصہ قمیض نہیں تھی تو میں ایک چادر کمبل سا لے کے بیٹھا رہتا تھا، مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور مجھے لوگ پکارتے سے صوفی کے نام سے، اور بہت غربت کا دور تھا اور کسی سے سوال بھی نہیں کرتا تھا. تو ایک مائی کو پتا چلا، اس نے قمیض سلائی اور مجھے پہنچا دی. میں نے وہ قمیض پہنی. میرے والد صاحب فرماتے تھے ہم نے ایسے پڑھا. اگلی بات سناتے تھے کہ استاد تھے بہت قابل، لیکن نماز میں کچھ سستی کرتے تھے. ہم سارے مل کے گئے استادوں کے پاس، استاد جی آپ کی قابلیت کے پیچھے ہم ننگے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹو آپ آئے ہو، میں آپ پہ بہت خوش ہوں، لیکن مجھے یہ عذر ہے. انہوں نے اپنا عذر بتایا، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں، اپنے عذر کی وجہ سے. والد صاحب فرماتے تھے استاد اتنے خوش ہوئے جو قمیضیں نہیں ہیں. میرے والد صاحب نے فرمایا کتنا عرصہ میری قمیض نہیں، ایسے میں چادر اوڑھ کے پڑھتا تھا. پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں استاد پہ بھی نظر ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں. تو والد اللہ کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ماں کیا ہے؟ ہاں جھڑکنا نہیں ہے، گال نہیں نکالنی، بے ایمان نہیں کہنا، پاؤں کو پکڑ کے کہ نماز کی پابندی کرو. ایسے رہو گے تو آخرت برباد ہو جائے. سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ کی آنکھیں کیا تھی؟ ما زاغ البصر وما طغى. کبھی کوئی ماں یا باپ یا بڑا بھائی تو ایسے تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. جو اللہ نے اپنے نیک بندے اور مخلوق کی تعریف آنکھوں کی ہے، ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. اس آنکھ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. بیت اللہ کو بھی دیکھتا ہوں جی، مدینہ کو بھی دیکھتا ہوں، پہاڑوں کو بھی دیکھتا ہوں، مقام بدر میں گیا ہوں، احد میں گیا ہوں، طائف میں گیا ہوں، لہو لہان کیا گیا ہے. مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. خدا قسم ہم دیوبندیوں سے میرے ساتھیوں سے آ کے نبی علیہ السلام کی تعریف سنو، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے.
اتنا بڑا مقام ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں مکے کی گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہوں. کیوں میرے اللہ؟ وانت حل بہذا البلد. آپ کے پاؤں کی تلیاں جو لگ رہی ہیں. لیکن فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے ساتھ میری دوبارہ معراج ہوتی ہے. اور جو باپ سمجھدار ہو نا، سمجھنا میری بات کو، تو وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اولاد کے لیے پسند کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے لیے جو پسند دوسری ہی پسند کرے. بسم اللہ پٹھان بیٹھا ہے میرا بھائی، اگر ایمان کامل ہے اور ماشاءاللہ ہے، مسجد میں صفائی کر رہا ہو، اپنے لیے جو پسند کرے گا دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا. یہ ایمان کی نشانی ہے. تو جو باپ ہے اگر وہ اپنے لیے ایک چیز پسند کرتا ہے تو اولاد کے لیے بھی پسند کرے کہ میں پکا نمازی ہوں، یا اولاد کہ میں پکا نمازی ہوں. میرے ماں باپ بھی ایسے ہونے چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام اپنے لیے معراج پہ ناز تھا کہ مجھے معراج نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھے معراج نصیب ہوئی ہے. امت سے اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار. آپ مجھے بتائیں زندگی میں بیٹھے ہو جن کے والد زندہ ہے، والدہ زندہ یا فوت ہو گئے، اتنا پیار والدین بھی نہیں کرتے. کیسے؟ ایک جوتی پہننی اور دوسری نہیں پہننی، ایسے نہ کرنا کہیں گر نہ جاؤ. دھوپ پہ بیٹھے بیٹا خیال کرنا، آدھا دھوپ پہ آدھا چھاں پہ سائے پہ نہ کرنا، جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو نبی علیہ السلام کی بات سننے کے بعد سنت سمجھ کی کہتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے میرے امتی ایک جوتی پہننا دوسری نہ پہننا، ایسے نہ کرنا کہیں گر نہ جائے. جو دنیا میں گرنا پسند نہیں کرتے تو پرسرات پہ گرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لیے معراج کو پسند کیا تو کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین. میں معراج پہ گیا، نہ اس طرح کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ قیامت کے دن تک کوئی جائے گا. ایسا معراج کسی کو نصیب نہیں. لیکن میں نشانی اور تحفہ لے کے آیا ہوں. وہ 5 نمازیں ہیں. الصلاۃ معراج المومنین. جو اہل ایمان ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نامہ اعمال میں معراج لکھا جاتا ہے. فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں، کہاں گئے؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، عالم ما لا تعلمون. تمہیں میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، میں جو جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے. میرے پیغمبر کے معراج کی اتنی خوشبو ہے کہ قیامت کے دن تک جو بھی نماز پڑھے گا الصلاۃ معراج المؤمنین. ایک حدیث آج سے 46 سال پہلے میں نے یاد کی تھی، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا تھا زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث میں ان بابوں کو سناتا تھا. بابے بیٹھے ہوتے تھے، نوجوان تو بڑے خوش ہوتے تھے. 46 سال ہو گئے اس حدیث کو یاد کیے، تو آج اس مختصر سی سن لیں. سبعۃ یخول وجوہہم عن القبلۃ فی القبر. 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے، روح تو برزخ میں علیین میں یا سجین میں چلی جاتی ہے، لیکن 7 قسم کے لوگ وہ ہیں فرشتے آ کے چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر لیتے ہیں. میت کو رکھا قبلے کی طرف اس کا چہرہ کیا. اور یہ بھی میں بتاؤں اگر کسی پہ عمل نہیں ہو رہا تو مسئلہ بتا دینا چاہیے.
یہ اصل جو طریقہ ہے نا میت کو رکھنے کا، پورا کروٹ کے بل، صرف چہرہ نہیں، پورا کروٹ کے بل اس کو قبلے کی طرف لٹانا ہے۔ اب اس پہ عمل نہیں، یا لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ فقیر نے مسئلہ سمجھایا، کئی دفعہ سمجھایا۔ تو جو بے نمازی ہوتا ہے نا، ذرا دیکھنا، 7 قسم کے وہ لوگ ہیں، قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کے ان کا چہرہ قبلے کے رخ سے پھیر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جھوٹے ماننے والے 3 نمازیں پھر وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فَذَهَبُوا وَانبَشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ فَذَهَبُوا فَانبُشُوا، جاؤ قبرستان میں اس قسم کے لوگوں کی قبریں کھولو۔ نہ آپ نے اجازت دی، نہ کسی نے کھولنی تھی، میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ میری زبان پہ اعتبار کرو۔ کافر تو ویسے نہیں مانتے، منافق نہیں مانتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بغیر سوچے سمجھے فرمایا آپ نے جو معراج کیا ہم سچ مانتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم نہیں مانتے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ قبریں کھودو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ، اگر اس طرح نہ پاؤ جس طرح کہ میں نے تمہیں کہا، میں ویسے تو سخت مشہور ہوں نا، میرا دل بہت نرم ہے۔ اب یہ میں بات سنا رہا ہوں تو وہ آج سے 44 سال پہلے جہاں میں خطابت کرتا تھا، وہ بابے میرے ذہن میں سارے آ گئے، تقریباً سارے فوت ہو گئے، کئی نوجوان نوجوانی میں چلے گئے۔ آمین کہنا، اللہ سب کی بخت، سب کو جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک بابا جی تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے مجھے گھر لے جاتے، بڑی زبردست چائے پلاتے، پھر کافی آگے چھوڑنے کے لیے آتے مجھے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر نہ پاؤ جو میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَهُوَ بَاطِلٌ، پھر کہہ دینا نبی علیہ السلام نے سچ نہیں فرمایا، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا۔ قیل وَلْهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا وہ کون ہے؟ قال شارب الخمر، شراب پینے والا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنا کر سکتا ہوں دعا۔ جب مجھے رپورٹ ملتی ہے نا فلاں نوجوان شراب پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، محلے میں بیوہ انہیں کوئی نہیں دیتا، مسکین ہے انہیں کوئی نہیں دیتا، طلباء کو کوئی نہیں کھلاتا، اور عیاشی کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو 1000 دفعہ ناراض ہے۔ ہم نے تو زندگی اسی لیے اپنی گزاری ہے کہ مخلوق خدا بے شک ناراض ہو، اللہ راضی۔ شارب الخمر وبائع البشر، کسی انسان کو بیچنے والا، یہ جو کوئی سمگلنگ کرے، کسی عورت کو بیچ دے، کسی بچے کو بیچ دے، یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو شرعی طور پہ ہم ان پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ انسان کو کوئی بیچ دے آگے ظلمن، اس کے بھی چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیرا جاتا ہے۔ وبائع البشر وشاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والے، کوئی سن رہا ہو یہ بات پہنچائے، جگہ مدرسے مسجد کی ہو، بزرگ دے گئے ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آدمی گواہی دے رہا ہو، یہ مسجد کی جگہ نہیں، مدرسے کی جگہ نہیں، مولوی پہ فتوے، عوام پہ فتوے، کوئی حرج نہیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے۔ اور پھر کہنے والے نہیں جی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہم بھی یہاں رہتے ہیں۔ وشاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا، قبلے کے رخ سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ وآکل الربا، اور سود کھانے والا۔ اگر کوئی ایسا ہے اضطراری حالت میں، اللہ اس کی مجبوری کو دور فرمائے۔ اگر کوئی بینک کا ملازم ہے یا جگہ دی ہوئی ہے، کوشش کر کے اپنی جان چھڑائے، اللہ اپنی رحمت فرمائے۔
وآکل الربا، سود کھانے والا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ موتی نکلے ہیں، فرشتے آ کے چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ توبہ کرے، نہیں حل ہو رہا، مانگتا رہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ فارغ فرما دے۔ والنائخہ، وہ عورتیں جب کوئی فوت ہو جائے بین کریں، شکل جیوب، گریبان کو پھاڑیں اور اپنے جسم کو ماریں، اس کا چہرہ بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ تو بدبخت دنیا دار الاعمال تھی، تجھے کچھ نہیں کہا گیا، تیرے منہ سے بدبو نہیں آئی، جھوٹ بولتا تھا، شراب پیتا تھا، سود کھاتا تھا، وراثت میں فرق لگایا تھا، بہن بھائیوں کا حق کھایا تھا، گاہکوں کے ساتھ غداری کی تھی، لیکن آج والنائقہ، او بین کرنے والی، ان کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دو، حالانکہ روح بھی نہیں ہے اندر، نفس بھی نہیں ہے اندر، یعنی روح نہیں ہے، لیکن اللہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جنازہ ہو جائے نا تو جلدی دفن کرو، برزخی بعض اوقات حالات شروع ہو جاتے ہیں جنازے کے بعد، جتنا جلدی ہو سکے قبر کے حوالے والنائح والمختکر، چھٹے نمبر پہ وہ بدبخت ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اس نے چاول گھر چھپائی ہوئی ہے، سٹوروں میں رکھی ہے، گندم کی ضرورت ہے ذخیرہ اندوزی، چینی کی ضرورت ہے ذخیرہ اندوزی، والمختکر، اختکار کرنے والا۔ اب میں نے یہ اتنی لمبی حدیث آپ کو کیوں سنائی ہے؟ اب موضوع کے ساتھ جو بات ہے میں نے اس لیے سنائی کہ 6 سناؤں، آخر میں کیا ہے؟ وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑنے والا عذر نہیں ہے۔ یہ جو رمضان میں نا صبح سحری کھائی، استادی غنودگی آ گئی، سو گئے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بالفرض کسی مولوی کا درس نہ بھی سنو نا تو بچ جاؤ گے اس عذاب سے۔ روزہ رکھے، سارا دن ذکر و اذکار کرتا رہے اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے رمضان اور غیر رمضان میں، تو اس پہ یہ فتویٰ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑنے والا آدمی جس کی یہ عادت بن چکے، کبھی ہو گیا مجبوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ، توبہ بھی کر لی۔ ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے بیٹا فوت ہوا تھا، سب تعزیت کے لیے آئے تھے، زندگی میں ایک نماز جماعت سے قضا ہوئی ہے نا تو کسی نے تعزیت نہیں کی ہے۔ دیکھنا خود اندازہ لگا کہ بیٹا فوت ہوا تو آئے ہو تعزیت کے لیے، تمہیں پتا میری کبھی جماعت قضا نہیں ہوئی ہے، تو ایک دن ہوئی ہے میرے ساتھ، تم نے تعزیت کیوں نہیں کی ہے؟ وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، جان بوجھ کے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا گھر ایسے کر کے بیٹھ گیا، پڑھ لی نماز۔ جی آج کل تو ایک یہ فتنہ بھی ہے کہ جہاں مرضی ہے امام کی آواز آ رہی ہو وہاں ہی پڑھ لو، وَتَارِكُ الْجَمَاعَ۔ تو آج میں نے موضوع شروع کیا تھا، اختتام کیا، ویسے تو ہو نہیں سکتا کہ واقعہ معراج شروع کیا تھا، اس میں جو تحفہ ملا نبی علیہ السلام کو امت کے لیے وہ نماز ہے۔ خدا را پکے نمازی بن جاؤ، گھر میں کوئی مجھ سے زیادہ یقیناً نیک ہوں گے، ماں ہے، باپ ہے، میری طرف سے عرض کر دینا کہ اس نے کہا بے نمازی آدمی نامبارک ہوتا ہے، چاہے ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، چاہے جتنی نیکیاں کرے، جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا ہم اسے مبارک نہیں کہہ سکتے۔ اور اس زندگی میں مجھے حافظ ملے میں بڑی خوشی سے دیکھتا ہوں، عالم ملے میں جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ حقیقت میں جوتی سیدھی کرنے کا مقصد یہ ہے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر مجھے ایسا مل جائے آ کے کہے استاد جی قسم کے حد تک
میرے ذمے کوئی نماز نہیں جہاں تک مجھے سمجھ ہے، اور میں جماعت کا پابند ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، اس کی پیشانی چوموں گا، اس مرد کی پیشانی چوموں گا، اور اگر ماں بہن ہے تو اس کے لیے دل سے دعا کروں گا کہ تو وقت کی رابع بصری ہے، یہ وقت کا جنید بغدادی ہے جس کے ذمے نماز نہیں۔ نوجوانوں ناراض نہ ہونا، زندگی کا پتہ نہیں، جو بے نمازی بیٹھے ہو بہت بڑی خطا میں ہو، بہت بڑے گھاٹے میں ہو، فضول خرچ بیٹھے ہو بہت بڑے گھاٹے میں ہو، ایک وقت آئے گا رو گے، اور ہم تو تقریر کے آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، میرے ذمے ہے واضح پہنچا دینا، وہ عمل کرے یا نہ کرے، وما علینا الا البلاغ۔ کوئی اٹھے